قل يا ربي زدني علما زدنی فقہا. کسی بھائی نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء کے خیالات سائنس کے بارے میں منفی کیوں ہیں؟ جواب ہے ہرگز نہیں، سائنس کے بارے میں منفی خیالات بالکل نہیں ہو سکتے. سائنس نام ہے کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو دریافت کرنے کا، اور کائنات کی تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کو تو سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا. تو اس لیے مسلمان علماء سائنس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. ہاں، سائنس کے ضمن میں جو الہاد آتا ہے، سائنس کے ساتھ میں جو یورپین کلچر آتا ہے، اس کے خلاف ہیں. ورنہ نفس سائنس کیوں؟ اسلام دنیا میں تو سائنس سب سے پہلے اسلام نے لائی، مگر افسوس میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا اس وقت. اور وہ کیسے؟ سائنس نام ہے کائنات کا مطالعہ کرنا اور کائنات کی چھپی ہوئی چیزوں کو دریافت کرنا. کائنات کو انسانوں نے خدا بنا دیا تھا، اسلام نے آ کر کے سب سے پہلے کہا کائنات کائنات ہے، یہ خدا نہیں ہے. اسی لیے سوال یہ ہے کہ سائنس اسلام کے آنے کے بعد دنیا میں کیوں آئی، اس سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے انسان سورج کو انرجی کا خزانہ نہیں مانتا تھا، سورج کو خدا مانتا تھا. چاند کو انرجی کا خزانہ نہیں مانتا تھا، چاند کو خدا مانتا تھا. زمین کو دھرتی ماتا کہتا تھا، چیزوں کو خدا کہتا تھا. جب ہم نے خدا مان لیا تو اس کو ریسرچ کیسے کریں گے؟ اسلام نے آ کر ان تمام کو کہا یہ خدا نہیں، یہ مخلوق ہیں. اس کے بعد ریسرچ کا دروازہ کھلا. اب جب ریسرچ کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے مسلمان سائنٹسٹ تھے اس وقت جب کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس سائنس نہیں تھی. اور یہ اچھی طرح سے اس موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا، سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں سائنس کا آغاز خود مسلمانوں سے کیسے ہوا ہے اور اسپین میں کیسے ہوا ہے. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں میں سیاسی زوال شروع ہوا اور کچھ اپنی خامیاں، تو وہ سائنس ساری کی ساری یورپ چلی گئی. تو یورپ کے بعد اس وقت دو بہترین چیزیں ہیں، نمبر 1 سائنس، نمبر 2 قومی کیریکٹر. قومی کیریکٹر، مثلا وہاں کا افسر ہوگا وہ کوئی کرپشن نہیں کرے گا، وہاں ڈیوٹی دینے والا پوری ڈیوٹی دے گا. یہ ان کا قومی کیریکٹر ہے اور شاندار کیریکٹر ہے. ٹھیک، اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے کہ ایک طرف سے نہ ہمارے پاس دین باقی بچا، نہ دین پڑھنے کو تیار ہیں، اور سائنس اگر پڑھیں گے تو بس صرف اتنی ہی پڑھیں گے جس سے ہم کو ملازمت مل جائے، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے. وہ پڑھتے ہیں سائنس اس لیے تاکہ ہم دنیا میں کچھ دیں، اور ہم سائنس پڑھیں گے انہوں نے کیا بتایا بس ہم ان کی ملازمت کرنے لگیں گے. اور اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک جو اصل میں ہے وہ یہ، سائنس کا کام خدا کا انکار نہیں تھا، لیکن جب سائنس کو استعمال کیا جانے لگا خدا کے انکار کے لیے تو اس سائنس سے مسلمانوں نے کہا اس سے بچ کر کے رہنا. سائنس پڑھو تم خدا کو ماننے کے لیے، اگر تم سائنس پڑھو گے خدا کا انکار کرنے کے لیے. اسی وجہ سے جو آدھا سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ خدا کا منکر ہوتا ہے، جو پورا سائنسدان ہوگا وہ کبھی خدا کا منکر نہیں ہوگا. جس سائنس کے جس شعبے میں ٹاپ پر پہنچنے والا ہے وہ آخر میں یہ کہتا ہے اس سے اوپر کوئی اور طاقت ہے. اس سلسلے میں نے اچھی طرح سے تحقیقات کی، چاہے نیوٹن ہو چاہے آئنسٹائن ہو، وہ خدا کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کو ماننے والے تھے. مسلمانوں نے سائنسی کارنامے کیا انجام دیے؟ ایک زمانے میں میڈیسن کا سب سے بڑا ماہر کون تھا؟ مسلمان. سرجری کا سب سے بڑا ماہر کون تھا؟ مسلمان. باٹنی کا سب سے بڑا ماہر کون تھا؟ مسلمان. جہاز سب سے پہلے کس نے اڑایا؟ مسلمان نے. گھڑی سب سے پہلے کس نے بنائی؟ مسلمان نے. جغرافیہ سب سے پہلے کس نے؟ مسلمان نے. جغرافیہ اس کا ایک اہم ترین علم الجبرا. الجبرا پڑھایا جاتا، الجبرا تو نام ہی عربی لفظ ہے، وہ آج بھی اسی نام کے ساتھ جیومیٹری میں ٹریگنومیٹری جسے کہتے ہیں. غرض یہ کہ ان تمام سائنسی علوم کی بنیاد اس قرآن نے رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن نے کائنات کی تحقیقات کا حکم دیا. وہ تو ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں مختصر سا بیان کر رہا تھا وہ سارا یہی تھا. ہاں، اس وقت مسلمان اگر پیچھے ہیں تو وہ سائنس میں، وہ ہر چیز میں پیچھے ہے، وہ اپنے دین میں بھی پیچھے ہے. اگر ان کے پاس اپنا ہی دین، اپنے دین میں بھی پیچھے، سائنس میں بھی پیچھے، سیاسی ماحول میں بھی پیچھے، اکانومی میں بھی، ہر چیز میں پیچھے. اس وقت تو مسلمان کے پاس جو ہی دولت آتی ہے وہ عیاشوں میں جاتا ہے، حکومت آتی ہے وہ کرپشن کا شکار ہوتا ہے. تو نہ